راجستھان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی جسے تقدیر نے ایک ایسا انوکھا اور ہولناک موڑ دیا جس کا تصور بھی محال تھا۔ یہ کہانی محض ایک دل دہلانے والا واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے ان والدین کے لیے جو اپنی ننھی کلیوں کو بے احتیاطی سے باہر بھیجتے ہیں جہاں خطرات ہر روپ میں چھپے ہوئے ہیں۔ میرا بیاہ میرے بچپن کے دوست رگو سے طے پایا تھا، ایک ایسا رشتہ جو میرے والدین نے میرے لیے چنا اور جس سے میں بھی دل سے جڑی ہوئی تھی۔ رگو ایک محنتی اور شریف لڑکا تھا اور ہم دونوں کے خواب ہمارے مستقبل کے گرد گھومتے تھے۔ شادی کا دن قریب آیا تھا اور ہمارے گاؤں میں خوشیوں کا سماں تھا۔ ہر کوئی میری شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ شادی کی رسومات اپنے عروج پر تھی اور پورا گاؤں ہماری خوشی میں شریک تھا۔ ہلدی کی رسم ہو یا مہندی کی رات، ہر طرف کہکے گونج رہے تھے اور گیت گائے جا رہے تھے۔ میری ماں مجھے تیار کرتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو سیما، آج تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ میری سہیلیاں مجھے چھیڑ رہی تھی اور مستقبل کے خواب دکھا رہی تھی۔ شادی کی صبح تھی اور مجھے خوب تیار کیا گیا تھا۔ لال جوڑا، زیورات، سب کچھ میرے اوپر خوب سج رہا تھا۔ میں ایک حسین دلہن بنی ہوئی تھی جب رگو کا انتظار تھا۔ روایات کے مطابق مجھے ایک رسم کے لیے گاؤں کے باہر بنے پرانے مندر میں جانا تھا۔ یہ مندر گاؤں سے کچھ دور تھا، جنگل کے کنارے واقع تھا۔ میرے ساتھ میری دو چھوٹی بہنیں تھیں، لکشمی اور پارو۔ وہ دونوں بھی میرے ساتھ اس رسم میں شریک ہونے کے لیے پرجوش تھی۔ ماں نے مجھے تاکید کی تھی کہ زیادہ دور مت جانا اور جلدی واپس آنا۔ میں نے سر ہلایا۔ ہم تینوں مندر کی طرف چل پڑے۔ گاؤں کی پرانی پگ نلی سے گزرتے ہوئے ہر قدم پر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سورج بھی اپنی آخری کرنیں بکھیر رہا تھا اور ماحول میں ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مندر پہنچ کر ہم نے پوجا کی اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو سورج تقریباً ڈوب چکا تھا۔ جنگل کا راستہ ہمیشہ سے ہی خوفناک تھا لیکن ہم کبھی بھی اتنے ڈرے نہیں تھے۔ آج کچھ الگ تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی اور پرندوں کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، جیسے کوئی خوفناک طوفان آنے والا ہو۔ اچانک ایک جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک خوفناک دہاڑ سنائی دی اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھ پاتے، ایک دیو ہیکل شیر ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ سیدھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اور میری بہنیں خوف سے چیخ اٹھی لیکن ہماری آوازیں حلق میں ہی دب گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور مجھے لگا جیسے میری سانس تھم جائے گی۔ شیر نے میری بہنوں کو ایک طرف دھکیلا اور مجھے اپنی جبڑوں میں مضبوطی سے دبوچ لیا۔ اس کے نوکیلے دانت میرے لہنگے سے گزر کر میری جلد کو چھونے لگے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا میری زندگی کا اختتام قریب ہے۔ میں نے چیخنے کی بہت کوشش کی لیکن میری آواز نہیں نکلی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنے رگو کا چہرہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا جنگل کے گہرے حصوں کی طرف لے جانے لگا۔ میری بہنیں پیچھے رہ گئی تھیں، چیختی رہیں اور رونے لگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی اور میں بے بس اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ ہر قدم پر مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گی۔ جنگل کے اندر جتنا ہم جاتے گئے میری امید اتنی ہی دم توڑ گئی۔ شیر ایک غار میں داخل ہوا جہاں پہلے ہی 3 چھوٹے شیر کے بچے موجود تھے۔ اس کی گود تھی اور میں نے خوف سے اپنی آنکھیں ہی بند کر لی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں کہاں آ گئی ہوں؟ میرے ذہن ہزاروں سوالات اٹھ رہے تھے جن کا کوئی جواب میرے پاس موجود نہیں تھا۔ اب میں نے محسوس کیا شیر مجھے مار نہیں رہا تھا بلکہ وہ مجھے اپنے بچوں کے پاس لے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بچوں کے سامنے رکھ دیا جیسے وہ چاہتا ہو کہ میں ان کی ماں بن جاؤں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا میں واقعی ایک شیرنی بننے والی تھی؟ یہ خیال ہی میری روح کو ہلا دینے والا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو گئی۔ مجھے حقیقت اور خواب میں فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کئی دن تک میں اسی غار میں قید رہی۔ اب شیر ہر روز باہر جاتا، مجھے کھلانے کے لیے شکار کر کے لاتا اور میں بھوک اور خوف کے مارے اسے کھا لیتی۔ وہ میرے ساتھ ایک عجیب سا رویہ رکھتا تھا، کبھی غصے سے دیکھتا اور کبھی نرمی سے، جیسے میں اس کی اپنی ہوں۔ بچے بھی میرے گرد گھومتے رہتے اور میں انہیں دیکھ کر کبھی رونا چاہتی، کبھی ان سے دور بھاگنا چاہتی۔ میرے دل میں ہر وقت یہ دعا ہوتی کہ کاش میں یہاں سے نکل سکوں۔
دن گزرتے گئے اور میں نے اپنے آپ کو اس خوفناک حقیقت کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا شروع کیا۔ میں نے شیر کے مزاج کو سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ بھی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا تھا، جبکہ اس کے بچے نے مجھے ماں ماننا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ سب کچھ میرے لیے اتنا آسان تو نہیں تھا اور وہ میرے گرد کھیلتے رہتے۔ یہ ایک عجیب سا رشتہ تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک طرف میرا دل رو رہا تھا اور دوسری طرف مجھے ان معصوم جانوروں سے ایک عجیب سی لگاوٹ محسوس ہونے لگی۔ گاؤں میں میری گمشدگی کی خبر پھیل چکی تھی اور یہاں لوگوں نے مجھے ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر رہے تھے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ میں جنگل میں ایک شیر کی قید میں ہوں گی۔ میری ماں تو بستر سے لگ گئی تھی اور گاؤں والے بھی میری واپسی کی امید چھوڑ چکے تھے۔ میرے گھر میں صف ماتم بچھ چکا تھا اور سب میری موت کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن شیر شکار کے لیے باہر گیا ہوا تھا اور میں نے بھاگنے کی ٹھانی۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور غار سے باہر نکلی۔ جنگل کا راستہ مجھے یاد نہیں تھا، لیکن میں بس بھاگتی رہی۔ ہر قدم پر مجھے شیر کے واپس آنے کا ڈر تھا اور میں اس خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ اگر شیر واپس آ گیا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب میں اس گھنے جنگل میں بھاگتی رہی، خاردار جھاڑیوں سے گزرتی، پتھروں ٹھوکریں کھاتی۔ میرے جسم پر خراشیں آ چکی تھیں اور میرا لہنگا تار تار ہو چکا تھا۔ میں تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا۔ میں نے ایک بار پھر ہمت پکڑی۔ اب کئی گھنٹوں کی بھاگ دوڑ کے بعد مجھے دور سے گاؤں کی روشنی نظر آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اپنی آخری طاقت جمع کر کے گاؤں کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ جب میں گاؤں کے قریب پہنچی تو کچھ گاؤں والوں نے مجھے دیکھا اور مجھے پہچان نہ سکے۔ میرے چہرے پر خوف اور تھکاوٹ نمایاں تھی۔ میں ایک جنگلی انسان جیسی لگ رہی تھی۔ میں تھکی ہاری اور شکستہ حال میں، میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور میرے جسم پر زخموں کے نشانات تھے۔ جب میں نے اپنا نام بتایا تو گاؤں والے مجھے پہچان گئے، لیکن وہ حیرت اور خوف کے عالم میں تھے۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ میرے متعلق افواہیں پھیل چکی تھی کہ میں مر چکی ہوں۔ رگھو جب میرے سامنے آیا تو وہ مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اس نے مجھے اتنی بری حالت میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ میری ماں نے مجھے گلے لگایا۔ ہم دونوں کی چیخیں اور رونے کی آوازیں پورے گاؤں میں گونجنے لگیں۔ یہ ایک جذباتی ملاپ جس میں خوشی سے زیادہ دکھ تھا۔ میری بہنیں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، لیکن ان کے چہرے پر بھی خوف نظر آ رہا تھا۔ میں اپنی کہانی سنائی تو کوئی یقین نہیں کر سکا، لیکن میرے جسم پر مسدود زخم اور میرے چہرے پر چھایا خوف اس بات کا گواہ تھا کہ میں نے جو کچھ بتایا وہ حقیقت تھا۔ ڈاکٹرز نے میرا علاج کیا، لیکن میرے ذہنی صدمے کو کوئی دور نہیں کر سکا تھا۔ اب میں ایک نئی سیما تھی جو خوف میں ہی جب رہی تھی۔ کئی مہینوں تک میرا جسم بستر پر رہا۔ اب میرا جسم تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن میرا ذہن نہیں مان رہا تھا۔ مجھے ہر وقت شیر نظر آتا تھا۔ میں ڈر ایک دم سے اٹھ جایا کرتی تھی۔ میری راتیں خوفناک خوابوں میں گزرا کرتی تھی اور بات پھر راتوں کی ہی نہیں تھی۔ میں دن میں بھی بہت ہی ڈری اور سہمی سی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ رگھو نے مجھ سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اس بات کو مانا ہی نہیں کرتی تھی۔ میں اس سے بات ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اب کسی کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے اسے اپنی کہانی کا ہر پہلو بتایا۔ وہ سن کر سکتے میں رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے۔ میرے والدین نے مجھے ہمت دلائی اور آہستہ آہستہ میں نے زندگی کی طرف لوٹنا شروع کیا، لیکن اس واقعہ نے میری روح پر ایک گہرا زخم چھوڑ دیا تھا۔ میری روح پر ایک گہرا زخم۔ اب وہ میری ہنستی مسکراتی سیما نہیں تھی، وہ جو شادی سے پہلے تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ لوگ مجھے شیر والی لڑکی کہہ کر پکارا کرتے تھے اور یہ سن کر شرمندگی ہوتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہو، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں زندہ بچ گئی ہوں، یہ ایک معجزہ ہے اور مجھے اس زندگی کو ایک مقصد دینا چاہیے۔ میں نے گاؤں کی لڑکیوں کو بچانے کا بیڑا اٹھایا۔ میں انہیں بتاتی تھی کہ کیسے انہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، کیسے جنگل کے قریب اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ میں ان والدین کو بھی سمجھاتی تھی کہ اپنی بچیوں کو نظر رکھیں۔
کیونکہ یہ دنیا خطروں سے بری ہوئی ہے، کیونکہ میری کہانی تو پورے راجستھان میں پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ اب لوگ دور دور سے مجھے دیکھنے آتے۔ میری کہانی سن کر میرے والدین اپنی بیٹیوں کو حفاظت کے لیے مزید اقدامات اٹھاتے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دکھ اب دوسروں کے لیے سبق بن رہا ہے۔ آج کئی سال گزر چکی ہے، لیکن آج بھی اس رات کو نہیں بھلا پا رہی۔ مجھے آج بھی شیر کی آنکھیں، اس کی دھار، وہ غار یاد ہے۔ میں آج بھی راتوں کو ڈر جاتی ہوں، مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی چیخیں سنائی دیتی ہے۔ میرا یہ تجربہ میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اس واقعہ نے میرے والدین کو ایک بہت بڑا سبق سکھایا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بچی کو اکیلے باہر جانے کی اجازت نہیں دی، خاص کر جنگل کی طرف۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ اس بچی کی ہے جو اس دنیا کے خطروں سے ناواقف ہے۔ اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، کیونکہ جانوروں کا عشق انسانوں کے لیے مہلک ہو سکتا ہے۔ آج میں ایک ماں ہوں، میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی اکیلے گھر سے نہیں جانے دیتی۔ میں اسے خود بتاتی ہوں کہ میں باہر کی دنیا میں کیا کچھ دیکھ چکی ہوں، کیسے خطروں سے بچا جا سکتا ہے۔ میری کہانی ایک زندہ مثال ہے اس بات کی، ایک چھوٹی بے احتیاطی کتنے بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ میں نے رگھو سے شادی نہیں کی کیونکہ میرے ذہن میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ شاید اس رشتے کو پورا نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے اپنی زندگی دوسروں کی مدد کے لیے وقف کر دی۔ میں آج بھی گاؤں گاؤں جا کر لڑکیوں کو ان کی حفاظت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ میری زندگی کا اب ایک مشن ہے، ایک ایسا مشن جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور سیما کو اس جیسے زندگی کے تجربات سے خوفناک سے نہیں گزرنا پڑے۔ مجھے امید ہے کہ میری کہانی پڑھنے والے ہر والدین اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے مزید احتیاط کریں۔ کیا آپ بھی اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے مزید احتیاط کریں گے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر اسی طرح کی آپ کی لائف میں کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ آپ ضرور ہماری ڈی ایم میں اپنی کہانی شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کی کہانی کو بھی میں اپنے لفظوں میں بیان کر سکوں، اس سے دوسرے بھی اس کہانی سے سبق حاصل اور آنے والے ایسے خوفناک واقعات سے بچ سکیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔